پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمارا پلیٹ فارم ہر اس شخص کے لیے حاضر ہے جو اس شہر، اس صوبے سے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے، اور یہ جو بے راہ روی میں مبتلا کر رہے ہیں لوگ، جرائم پیشہ افراد، اور خاص طور سے ان کی سرپرستی جو پولیس کر رہی ہے، کراچی پولیس کر رہی ہے۔ اچھا، کراچی پولیس میں اکثر ٹینڈر زدہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ایس ایچ اوز، یہاں تک کہ مطلب بڑے افسر، بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اور صرف لوٹ مار ہو رہی ہے۔ یعنی کہ پی ایس پی افسران ایک زمانے میں ان کا ایک نام ہوتا تھا، ان کا ایک وقار ہوتا تھا، ان کا ایک مرتبہ ہوتا تھا، ان سے ایک ڈرتے تھے لوگ۔ اب تو مطلب پی ایس پی افسران جو ایس ایس پی ہیں بعض، وہ تو مطلب منشی سے بھی ڈائریکٹ ہیں، منشی جو علاقے کا جو تھانے کا منشی ہے اس سے بھی ڈائریکٹ پیسے لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا معیار ان پی ایس پی افسران نے اپنا گرا دیا ہے۔ یہ میں پوری کراچی کی بات کر رہا ہوں، پوری کراچی کے جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ ٹینڈر زدہ ہیں، سارے کے سارے لوگ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ظاہر ہے وہ کسے سائیں سرکار کو پیسے پہنچتے ہیں، جبھی تو سائیں سرکار کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسٹوری رکھ رہا ہوں وہ ہے جناب سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود میں اسٹائلش گارڈن اپارٹمنٹ ہے، اس کے پیچھے ایک اڈہ قائم ہوا ہے، بہت بڑا اڈہ ہے۔ یہاں پر جوا، سٹا، چکا، منشیات، سب چیز جو ہے وہ کھلے عام ملتی ہے۔ وہاں کے لوگ، اطراف کے لوگ بڑے پریشان ہیں، اور پولیس جو ہے وہ درخواستیں دیتے ہیں ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن کو، لیکن وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے کان بھی بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، کیونکہ ظاہر چمک جو ہے وہ ایسی ہے، ان کی آنکھوں کو چندیا دیا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، کیونکہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اس علاقے کے جو افسران ہیں ان سے بھی اگر اپیل کی جائے گی تو وہ جو ایس ایچ او ہیں جہاں سے لگے ہوئے ہیں سائیں سرکار کے یا دیگر ٹینڈر زدہ، تو ان کے جب تک پیسے پورے نہیں ہوں گے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو ہمیں ایک خاتون ہے سائمہ، انہوں نے اس علاقے کی رہنے والی ہیں، رہائشی ہیں اسٹائلش گارڈن کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹائلش گارڈن کے پیچھے ایک اڈہ کھلا ہے، وہاں پر مسلح کارکنان جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ جو نوجوان نسل کو یہ تباہ کر رہے ہیں، یہاں پر اڈے کا جو سرغنہ ہے، سربراہ ہے، جس کی پولیس سے باقاعدہ ڈیلنگ ہے، اس کا نام ہے اقبال جھانسی۔ اقبال جھانسی جو ہے وہ کرمنل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ساتھی ہے سدھیر قریشی۔ یہ دونوں انہوں نے اپنے مسلح گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے خواتین کا نکلنا دوبر ہو گیا ہے۔ یہ مسلح افراد جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی ہوتے ہیں، اسلحہ بھی ہوتا ہے، اس کی نمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جب موڈ میں آ جاتے ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس کی جو ہے نا فضا قائم کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، لیکن پولیس اور رینجرز ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس سلسلے میں جو سائمہ ہے انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ دی ہے اور بھیجی ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ علاقے سے نکلنا ان کا مشکل ہو گیا۔ روتے ہوئے اس خاتون نے، سائمہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آئی جی سندھ سے غلام نبی میمن صاحب سے اپیل کی ہے، اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب سے اپیل کی ہے کہ اس اڈے کو بند کروائیں، انکوائری کروائیں کسی دیانتدار، کسی ایماندار افسر سے، اور اس اڈے کو جو ہے وہ بند کرائیں۔ یہ کہنا ہے سائمہ کا، جو کہ ایک شریف خاتون ہے، شریف النفس جو ہے وہ خاتون نظر آ رہی ہیں، رو رہی ہے وہ بیچاری اپیل کرتے ہوئے۔ سائمہ نے کیا اپیل کی ہے آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سائمہ زوجہ پرویز اسٹائلش گارڈن کی رہائشی ہوں۔ ہمارے فلیٹوں کے عقب میں علاقہ زمانہ جرائم پیشہ اقبال جھانسی اور اس کے دوست بدنام زمانہ منشیات فروشی سدھیر قریشی، جو کہ نیو ٹاؤن کراچی کے رہائشی ہیں۔ اس نے بڑے پیمانے پہ جوئے اور سٹے کا اڈہ کھلا ہوا ہے۔ جس دن سے یہ اڈہ کھلا ہے ہم رہائشی کو جینا حرام ہو گیا ہے۔ شریف اور پردہ دار ماؤں کا، بہنوں کا گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ اڈے پر اقبال جھانسی اور سدھیر قریشی کے مسلح کارکن نشے میں دھت ہو کر وہاں سے گزرنے والی خواتین پر واہیات جملے کہتے ہیں۔ اس جوئے کی اڈے کی وجہ سے میرے شوہر میرے رزق حلال کے 3.5 لاکھ روپے اس اڈے میں ہار گئے۔ اس اڈے کی وجہ سے فلیٹ کے معصوم نوجوان نسل اس ڈنڈے کی وجہ سے، اس اڈے کی وجہ سے نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ تھانہ سرجانی کو کئی بار درخواستیں دے کر تھک گئے ہیں،
علاقائی ماظرین نے اس اڈے کے خلاف کئی بار احتجاج بھی کیا، مگر اقبال جھانسی اور سدھیر قریشی کے اڈا بند نہیں ہو سکا۔ بقول سدھیر قریشی کہتے ہیں، میرے اعلیٰ افسران تک جاری ہے، میرا ان سے واسطہ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب اور ڈی آئی جی ویسٹ جناب عرفان بلوچ صاحب سے پرزور اپیل کرتی ہوں، وہ اپنے کسی بھی ایماندار اور پولیس افسر سے تحقیقات کروا لیجیے اور سچائی ثابت ہونے پر فوری اس اڈے اور اس کے سرپرست کے خلاف ایکشن لے کر اس کو بند کروایا جائے، تاکہ ہم جیسے معصوم لوگوں کا کچھ بگڑا نہ جائے، ہم غریبوں کے ساتھ انصاف ہو۔ سائمہ کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں سائمہ نے یہ بھی کہا کہ اس کا شوہر بھی اسی اڈے پر گھر سے لے جا کر 3.5 لاکھ روپے ہار چکا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس سے اندازہ کریں کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جوا ہو رہا ہے۔ سائمہ کا کہنا ہے کہ وہ جو حق حلال کے پیسے ہم نے جمع کیے ہوئے تھے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو وہ شوہر اس کا لا کے اس اڈے پہ ہار گیا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس اڈے پر ان کا شوہر ہی نہیں، بہت لوگ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، تانتا لگا ہوا ہے اور باقاعدہ مسلح گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر جو ہے وہ جوا ہو رہا ہے، سٹا ہو رہا ہے، منشیات بک رہی ہے، پی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، اور جوا، سٹا اور چھکا اور دیگر جو ہے وہ آلات قمار بازی وہاں استعمال ہوتے ہیں، اور جوا سٹے کا جو ہے وہ بہت بڑا اڈا ہے، منشیات کا بہت بڑا اڈا ہے۔ یہ سائمہ کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر بھی وہاں پر جو ہے وہ لے جا کے پیسے ہار چکا ہے، اور اس نے جو ہے وہ آئی جی سندھ سے بھی اپیل کی ہے، ڈی آئی جی ویسٹ جناب عرفان بلوچ صاحب جو ایک بہترین پولیس افسر ہیں، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ اس اڈے کو فوری طور پر بند کرائیں، اور ایس ایس پی اور دیگر ایس پی اور ایس ڈی پی او سب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس اڈے کو بند کرائیں۔ خاص طور سے ذمہ داری جو ہے وہ کراچی پولیس چیف جناب جاوید عالم اوڈو صاحب کی بنتی ہے کہ وہ اس اڈے پر فوراً ایکشن لیں۔ اس خاتون کی جو ہے وہ یہ روتے ہوئے جو فریاد کر رہی ہے، اس کی فریاد کو ضرور سنیں اور اس اڈے کو فوری طور پر بند کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔